محمد والے محمد بلند کر صلوات برائے تاجیل حجت دوران عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہدیہ صلوات برائے بلندی درجات جمیع مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات بآواز بلند صلوات جمیع شہداء ملت جعفریہ کے لیے اس عزاخانے کے بانی اور اس کی بنیاد رکھنے والے بعمل ذاکر اہل بیت سید صدق حسین شاہ کاظمی مرحوم و مغفور، اس کے علاوہ بھی اس خاندان کے جتنے مرحومین اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے، آپ حاضرین جتنے یہاں پر موجود ہیں اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے، بالخصوص ان مومنین و مومنات کے لیے کہ جن کے لیے درود و فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، خلوص نیت کے ساتھ سورۃ الفاتحہ مع سورہ اخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کذالک اللہ ربنا یا الہ العالمین، بحق جمیل معصومین و بحق سیدت نساء العالمین، حالت روزہ میں وقت افطار سے قریب تیرے روزے دار بندے دست دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے ہوئے تیری بارگاہ رحمت سے پروردگار عالم تیری رحمت کے متلاشی ہیں۔ آل محمد کے صدقے میں ہر ایک کو اپنی رحمت سے مالا مال فرما یا خدا، بحق سیدت نساء العالمین امام العصر والزمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تاجیل فرما۔ ہم سب کا کردار اس قابل ہو جائے کہ ہم امام کے لشکر کے ادنا سے سپاہیوں میں شمار ہو سکے۔ پر الہا مجھے معلوم نہیں، تیری ذات دلوں کے حال جانتی ہے، دور نزدیک سے سادات پردیدار مائیں بہنیں مومنین غیر سادات تشریف فرما ہے۔ مجھے نہیں معلوم کون دنیا کی کون سی حاجت لیے آیا ہے، کس کو دنیا کی کون سی پریشانی کھائے جا رہی ہے۔ میرے اللہ کوئی بے اولاد آیا ہے، کوئی مقروض آیا ہے، کوئی پریشان حال آیا ہے، کسی کو کوئی اور پریشانی ہے۔ میرے اللہ یہ اپنے غم بھلا کے صف عزائے مظلوم کربلا پہ آئے ہیں۔ جب حسین کو روٹ کے، جب امیر المومنین کو رو کر لوٹے تو ان کے دکھ دور فرما دینا۔ برائے قبولیت عدیہ و برائے ظہور تاجیل امام زمان عادتاً نہیں عبادتاً صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبنا و حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی سید المطہر والامام المظفر والشجاع الغضنفر ابی الشبیر والشبر قاسم طوبہ و سکر اشجع المتین اشرف المکین العالم المبین الناصر المعین الولی الدین الوالی الولی السید الرضی الامام الوسیع الحاکم بالنص الجلی المخلص الصفی مظہر العجائب و مظہر الغرائب و مفرق القطائب والشہاب الثاقب نقطۃ دائرۃ المطالب اسد اللہ الغالب مطلوب کل طالب غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب۔
اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ واللعنۃ اللہ علی جمیع اعدائہم من یومین عقاد نطفتہم الی قیام یوم الدین اما بعد قال اللہ تعالی فی کتاب اللہ الناطق والقرآن الصادق والنور الساطع بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اللہم صل علی امیر المؤمنین وارث النبیین یعصوب المسلمین نور المجاہدین زین العابدین تاج البقائین اصبر الصابرین افضل القائمین قاتل الناکسین والقاسطین والمارکین فاتح البدر والعہد والخیبر والخندق عین اللہ وجہ اللہ جنب اللہ لسان اللہ ید اللہ الذی قیل فی شعنہ ذکر علی عبادہ حیدری۔ سامعین زیویکار، محبان آل اطہار، عاشقان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام تشریف فرما ہیں۔ قریب ہیں آپ اس وقت کے کہ جس وقت میں اللہ اپنے بندے کی دعا قبول کرتا ہے۔ دو خصوصیتیں ہیں، ایک روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے، ایک خصوصی طور پہ بوقت افطار دعا قبول ہوتی ہے۔ خدا سب کی زبانوں میں تاثیر عطا فرمائے۔ عزیزم عزادار کو خدا مزید ہمت، مزید توفیق دے کہ ان کے والد نے جو سلسلہ شروع کیا تھا یہ اس کو اور آگے لے کے چلیں۔ وقت بالکل کم ہے، برادران کی اذان بھی آنے والی ہے، جلوس بھی برآمد ہو چکا، اور بہت جو ہے مضیق وقت میں ہم کچھ جامع مطالب پیش کرنا چاہتے ہیں، اگرچہ ہوں گے ایک سے دو، لیکن سمندر کو میں کوزے میں بند کر دوں گا۔ ولا والے بیٹھے ہوئے ہیں، روزے دار بیٹھے ہوئے ہیں، ولایت علی ابن ابی طالب سے سرشار چہرے میرے سامنے تشریف فرما ہیں، اللہ کے حکم پہ لبیک کہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ اس نے کہا نا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ روایت شاید ہے ایمان والا ہوتا ہی وہ ہے جو علی والا ہو۔ بیگانوں سے بات ہی اس نے نہیں کی، اس نے کہا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے میں نے فرض قرار دیے گئے ہیں۔ کس مہینے میں؟ بولیے، ماہ مبارک رمضان میں۔ قرآن اٹھا کے دیکھیے گا، 12 مہینوں میں سے اللہ نے ایک کا نام قرآن میں لیا ہے، باقیوں کا نہیں لیا، صرف ایک رمضان کا نام لیا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کے علاوہ باقی 11 مہینوں کا نام اللہ نے قرآن میں نہیں لیا۔ شیعہ سنی صاحبان اب لگائیے نعرہ کتاب کافی ہے۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں کتاب کافی ہے، 11 مہینوں کا نام اس نے قرآن میں نہیں لیا، ایک رمضان کا لیا۔ اور رمضان کو کیسی فضیلت دی ہے، اپنی زبانی نہیں، امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے ایک خطبہ دیا تھا اول رمضان، پہلی رمضان کو، اس میں مولا نے بیان کیا کہ رمضان کو اللہ نے کیسی فضیلت دی ہے۔ فرمایا شہر ہوا عند اللہ افضل الشہور۔ یہ دیکھیے روایت اس بات پہ شاہد ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جو افضل الشہور ہے، یہ خطبہ شعبانیہ کے الفاظ ہیں کہ یہ مہینہ جو ہے افضل الشہور ہے۔ علی مولا نے جو خطبہ دیا اس میں مولا فرماتے ہیں رمضان کو کیسی فضیلت حاصل ہے۔ تمہید کی استوار، پہلا جملہ آپ کی جھولیوں میں پھینکنے لگا ہوں، کشکول ولایت کو پھیلائیے گا اور در نایاب مودت آل محمد لے کے جائیے گا، ہمیں بدلے میں آپ سے فقط دعا چاہیے۔ توجہ رکھیے گا، علی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ وہ مہینہ ہے فضلہ اللہ علی سائر الشہور، جس مہینے کو اللہ نے باقی مہینوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ بادشاہ کیسی فضیلت عطا کی ہے؟ فرمایا کفضلنا اہل البیت علی سائر الناس، اس مہینے کو باقی مہینوں پر ویسی فضیلت ہے جیسی باقی بندوں پر ہم اہل بیت کو ہے۔ کفضلنا اہل البیت علی سائر الناس، ویسی فضیلت کہ جیسی فضیلت ہم آل محمد کو
باقی لوگوں پر ہے۔ اچھا مہینے سارے معتبر ہیں، رجب معتبر ہے یا نہیں ہے؟ مولا علی کی آمد ہے، شعبان معتبر ہے یا نہیں ہے؟ حسین علیہ السلام آئے، لیکن پھر بھی یہ دونوں رمضان جیسے نہیں ہوتے۔ رجب معتبر ہے لیکن رمضان جیسا نہیں ہے، شعبان معتبر ہے لیکن رمضان جیسا نہیں ہے، ذی الحجہ معتبر ہے لیکن رمضان جیسا نہیں ہے۔ علی نے فرمایا کہ فضلنا اہل البیت علی سائر الناس، ہمیں وہی فضیلت ہے تمام لوگوں پر جو رمضان کو باقی مہینوں پر حاصل ہے۔ رجب معتبر ہے لیکن رمضان جیسا نہیں ہے، شعبان معتبر ہے لیکن رمضان جیسا نہیں ہے۔ پتہ چلا رمضان کو باقی مہینوں پر فضیلت ہے، وہ معتبر ہوتے ہوئے بھی رمضان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ علی نے فرمایا ہمیں ویسی فضیلت ہے جیسے رمضان کو فضیلت ہے، رمضان کو ویسی فضیلت ہے جیسی ہم 14 کو ہم اہل بیت کو ہے۔ کوئی مہینہ بھی معتبر ہوتے ہوئے بھی رمضان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پتہ چلا کوئی معتبر ہو مہینہ ہو کے وہ رمضان جیسا نہیں ہوتا، کوئی شخصیت ہو معتبر بھی ہو لیکن 14 جیسی نہیں ہوتی، تو جو بیچارہ معتبر ہی نہ ہو وہ علی کا مقابلہ کیسے کرتا ہے؟ حیدری کفضلنا اہل البیت علی سائر الناس، ویسی فضیلت رمضان کو باقی مہینوں پر جیسی ہم آل محمد اہل بیت علیہ السلام کو باقی لوگوں پر ہے۔ یہ ہے رمضان۔ کیوں ہے رمضان رمضان؟ اور یہ آخری جملہ ہوگا، بس اس سے آگے مصائب کے چند جملے تبرکن۔ کیوں ہے رمضان رمضان؟ لغت اٹھا کے دیکھیے، رمضان نکلا ہے رمضہ سے۔ رمضہ سورج کی تپش کو کہا جاتا ہے، ایسی تپش کہ جو جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ آج سورج زمین سے کچھ فاصلے پر ہے، اس میں ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں ہے۔ اگر زمین سے اتنا قریب کرتا جل کے میں اور آپ مر جاتے، 0.1% بھی اس میں تبدیلی نہیں ہے۔ عدل الہی دیکھ رہے ہیں، اس نے ایک خاص مقام پہ رکھا، کون لطف لے اور کون پیچھے رہ جائے۔ اس نے سورج کو ایک خاص مقام پہ رکھا، اور جب اسی کے نمائندے نے اسی سورج کو پلٹایا، علی نے 1 انچ بھی اس مقام سے ہٹایا نہیں جہاں خدا نے قائم کر رکھا تھا۔ 1 انچ بھی آگے پیچھے نہیں کیا۔ کیوں؟ الہی نمائندہ ہے۔ تو سورج کی کوئی ایسی تپش ہونا جو جلا کے راکھ کر دے، اس گرمی کو لغت کے اندر کہا جاتا ہے رمضہ، جس میں چیزیں خود بخود جل جاتی ہیں۔ رمضان نکلا ہے رمضہ سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے سورج کی تپش میں، تیز تپش میں بندے کے چیزیں جسم کا وجود باقی نہیں رہتا، جیسے تیز تپش ہو چیزیں خود بخود جل کے راکھ ہو جاتی ہیں، اسے رمضہ کہا جاتا ہے۔ رمضان بھی اسی سے نکلا کہ جیسے تیز تپش کی گرمی میں چیزیں جل کے راکھ ہو جاتی ہیں، ایسے ہی ماہ مبارک رمضان میں بندہ مومن کے گناہ جل کے راکھ ہو جاتے ہیں۔ ہاتھ اٹھ گئے، لیکن جملہ تو بھی آگے ہے، اور یہ لطف ولا والوں کا ہے، یہ فضل فقط علی ولی اللہ پڑھنے والوں پہ ہے کہ ایک طرف ماہ مبارک رمضان کی برکت سے آپ کے گناہ جل کے راکھ ہو رہے ہیں، اور دوسری جانب کیا نبی کا وہ فرمان بھول گئے کہ حب علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب، کہ جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے ایسے علی کی محبت گناہوں کو کھا جاتی ہے۔ ایسے علی کی محبت گناہوں کو کھا جاتی ہے۔ اور مولانا اعجاز حسین نے لکھا، 4 مصرے یہیں پہ یاد آگے، ہر کہا کہ عشق حیدر کے لیے ادراک ہونا چاہیے۔ حب علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب، کہ جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے ایسے علی کی محبت کسے کھا جاتی ہے؟ گناہوں کو۔ کون محبت کر سکتا ہے اور کون نہیں؟
یہ دستور روایت نے دیا، اسی کو قلم بند کیا. خدا کرے زور قلم اور زیادہ عزیز کا. انہوں نے کہا عشق حیدر کے لیے ادراک ہونا چاہیے، خوف گریہ موت سے بے باک ہونا چاہیے. آج بندے کہتے ہیں فلاں علی کو نہیں مانتا، وہ علی کو نہیں مانتا. نہیں، شرعی مجبوری ہے، مان ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ عشق حیدر کے لیے ادراک ہونا چاہیے، خوف گریہ موت سے بے باک ہونا چاہیے. ہر کسی کو مل نہیں سکتا. سنو عشق علی شرط ہے کہ ماں کا دامن پاک ہونا چاہیے. یہ عشق علی ہر کسی کا مقدر نہیں ہے. خوش نصیب ہیں آپ جنہیں ولایت علی ملی. روزے داروں، وقت افطار قریب ہے. آپ حالت روزہ سے ہیں. کتنے گھنٹے کا روزہ گزارتے ہیں؟ 13 سے 14 گھنٹے کا. مختلف چیزوں سے روزہ کھولنا مستحب ہے. کھجور سے مستحب اپنی جگہ، پانی سے مستحب اپنی جگہ، نمک سے مستحب اپنی جگہ، لیکن غالبی طور پہ میں اور آپ کھجور سے افطار کرتے ہیں. 14 گھنٹے کی پیاس تقریباً. ابھی کھجور حلق سے اترتی نہیں، ہاتھ بڑھتا ہے پانی کی طرف کہ میں 10 12 14 گھنٹے کا پیاسا ہوں. جب وقت افطار قریب آئے نا، 14 گھنٹے کا تو پیاسا ہو، کربلا والے حسین کو یاد کیا کرو، جو 1 نہیں 2 نہیں 3 نئے دن کا پیاسا حسین ابن علی تھا. عزادارو، ایک جملہ کہوں، جن کی مائیں مرحوم ہو گئی نا، اللہ درجات بلند کرے، لیکن جن کی مائیں موجود ہیں اللہ خدمت کی توفیق دے. ماں بھی دسترخوان پہ ہو، بیٹے بھی دسترخوان پہ ہو، ماں کی کوشش ہوتی ہے بیٹے کو پانی کا جام پیش کروں. ہائے قسمت کربلا والی ماؤں کی تھی، بچے پانی کے لیے سسکتے تھے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. زہرا، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. عزادارو، وہ پیاسے تھے. عزادارو، جب یہ پیاس یاد آئے نا آپ کو، جی اللہ جانے کربلا میں جب علی اکبر نے بھی آ کے کہا تھا نا، بابا 1 بوند پانی کی مل جائے. حسین، اللہ نہ کرے کسی باپ پہ ایسا وقت آئے جوان بیٹا کچھ مانگے باپ نہ دے سکے. حسین نے عزادارو کیا کہا؟ اپنی زبان کو میرے ذہن میں رکھ دے. اکبر نے رکھی، تڑپ کے رہ گیا. کیوں؟ اس لیے کہ بابا بھی پیاسا تھا، حسین بھی پیاسا، علی اکبر بھی پیاسا. عزادارو، جب وقت افطار قریب آئے نا، اور وہ راتیں آنے والی ہیں کہ جن راتوں میں علی کی بیٹیوں کی یتیمی کا اعلان ہو گیا، جب آئے نا 19 کی رات، تو علی کی اس آخری سحری کو یاد کر لینا جو علی بیٹی کے گھر کر کے نکلے ہیں. عزادارو، اور جب مسجد میں آئے ہیں، بالکل قریب ہو عزادارو، 1 سے 2 جملے پڑھوں گا بس، وقت نہیں ہے. جب مسجد میں آئے ہیں، سر سجدے میں تھا نا، ایک تلوار فضا میں لہرائی ہے، علی کے سر اقدس پہ لگی ہے. علی نے صدا دی، فستوب رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گئے. زینب کی یتیمی کا پہلا اعلان زمین پہ نہیں ہوا، جبرائیل نے آواز دی. عزادارو، رونے والوں، عزادارو، بس ایک جملہ پڑھوں گا، یہی پہ بات اب ہو جائے گا. 2 جواب. کتنی ضربیں ابن ملجم نے ماری تھی؟ 2 جواب. کیا 3 ضربیں ماری تھی؟ 2 ضربیں ماری تھی؟ نہیں، 1 ضرب ماری. بے غیرت بھاگ گیا. بھاگا کیوں تھا؟ جانتا تھا عباس زندہ ہے، حسین زندہ ہے، حسن زندہ ہے. اجرکم اللہ. ایسے نہیں، بیٹھ کے سن لے. ایک جملہ ہے، بیٹھ کے سن لو. ایک جملہ ہے، اسے بٹھائیے گا. عزادارو، جانتا تھا عباس زندہ ہے، حسین زندہ ہے، حسن زندہ ہے. میں نے کہا اگر بیٹے زندہ ہو، قاتل 1 ضرب مار کے بھاگ جاتا ہے. قسمت حسین کی، شبر بے غیرت 13 ضربوں سے حسین کا سر. ماتم حسین، ماتم علی.